بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں، آج اس تنگ دستی کے دور میں، آج پریشانیوں کے دور میں یہ پاورفل تیز ترین وظیفہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقیاں، عروج، کامیابیاں آ جائیں گی، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، روزگار مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں جن کی اولاد نہیں ہے، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام یقینی طور پر ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آج اس 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا، انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ان تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہو، دوسرے وقت کا سوچنا پڑے، یعنی کہ جب آپ بند گلی میں چلے جائیں، کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ جن کے گھر میں تنگ دستیاں تھیں، غربت تھی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی سب ختم ہو گئیں۔ آج وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں جب وہ لوگ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ جب بہت سے بے اولاد جوڑے اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد پا سکتے ہیں، بے روزگار روزگار پا سکتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے تھے کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی اور میری حاجات کیوں پوری نہیں ہوں گی؟ ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں اور آج ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس آزمودہ وظیفے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں یا کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔
آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا۔ لوگ وظیفہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں رب کعبہ سے حاجات پوری کروانی نہیں آتی۔ جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے، پیغمبر کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے ناموں کو پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، وہ بھی ان قرآنی صورتوں کو پڑھتے۔ لیکن آج ہم بھی ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے وظائف میں وہ تاثیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، دوسرا اس رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج جمعرات کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آج اگر ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نورینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں یا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس سورت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح سے آپ سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف
3 بار پڑھنی ہے، صرف 3 بار۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ صرف 3 بار اس قرآنی سورت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نواسی ہے۔ رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے بہت دینے والی ذات۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور یا وہابو پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا وہابو کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا نام پڑھنا ہے وہ یا فتاحو ہے۔ رب کریم نے اپنے نام یا فتاحو کی قسم کھائی۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے خزانے بھی مانگ لے تو میرا رب اس کو خزانے دینے پر قادر ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی حاجت، کوئی بات منوانا چاہتا ہے، وہ یا وہابو یا فتاحو کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا وہابو یا فتاحو پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا وہابو یا فتاحو صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 1 زبر پر 10 نیکیاں ہیں، اور 1 زیر پر 10 نیکیاں، اور 1 پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: سب سے پہلے آپ نے بوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ
آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔